دنیا کے اندر روحانیت کے چراغ جل رہے ہیں۔ بغداد شریف جو ولایت کے لحاظ سے کوئی اجنبی سرزمین نہیں تھا، وہ بغداد شریف جس کے ایک محلے میں 5000 اولیاء کرام کے مزارات ہیں، وہ بغداد شریف کہ جس نے حضرت جنید بغدادی جیسے، حضرت سر سکتی جیسے، حضرت حبیب عجمی جیسی عظیم المرتبت شخصیات کا مشاہدہ کیا۔ وہ بغداد شریف کہ جس کے ماحول نے گلستانی ولایت کے عظیم پھولوں کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، اور ولایت کے عظیم شاہ سواروں کو دیکھا ہوا تھا۔ اس بغداد شریف میں جب حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو پھر لوگ پہلوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ غوث پاک نے مبالغتاً نہیں فرمایا تھا، حقیقت پر مبنی یہ فرمایا تھا کہ ہم سے پہلے لوگوں کے سورج طلوع ہوئے لیکن غروب ہو گئے، لیکن ہماری ولایت کا آفتاب اللہ کے فضل سے قیامت تک چمکتا اور دمکتا ہے۔ کائنات میں جہاں کہیں بھی رب ذوالجلال کی بندگی کرنے والے موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، وہاں کائنات کے کونے کونے میں حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی عقیدت اور آپ کی محبت کا پرچم بھی لہرا رہا ہے۔ آج ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کریں، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور محبت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اولیاء کرام کی محبت، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج ہم اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ اللہ کے ولی کی محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اولیاء اللہ کی محبت کی اسلام میں ویلیو کیا ہے، رب ذوالجلال کے دربار میں اللہ کے ولیوں کی محبت کا مقام کیا ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ مریم میں رب ذوالجلال فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ فرمایا ایمان لائے، ایمان کے اندر بھی کامل، پھر صرف ایمان نہیں، ایمان لانے کے بعد بھی عمل نہیں ہے، عمل صالح بھی ان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یقین کے سوز کے ساتھ عمل صالح کا بھی انہوں نے اپنے ماتھے کا جھومر سجایا، عمل کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، ایمان کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، عقیدے بھی کی، عقیدے کے اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہ بچوں کو خاموش کرایا، جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا رب صلہ یہ دیتا ہے، انعام یہ دیتا ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں، ایمان بھی کامل ہو، عمل بھی کامل ہو، اللہ رب العزت اس کا انعام یہ دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا فرمانا۔ تو ولایت کے اندر دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو ولایت کا سبق ہی نہیں ملتا، اور جب تک عمل صالح نہ ہو تب تک ولایت کی سند ہی نہیں ملتی۔ جب ایمان بھی کامل، عمل بھی کامل، تو پھر رب ذوالجلال اس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جس کو قرب عطا فرماتا ہے اس کی واضح دلیل ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے سے پیار فرماتا ہے، اور جس بندے سے رب پیار فرماتا ہے اس کا پیار پھر ساری مخلوق پر رب لازم فرما دیتا ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے
کہ اللہ کے ولی کی محبت اللہ کے غیر کی محبت نہیں ہے، غیر اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ کے ولی کی محبت اللہ کے دشمن کی محبت نہیں ہے. اللہ کے ولی کی محبت شرک اور بدعت نہیں ہے. اللہ کے ولی کی محبت یہ اللہ ہی کی محبت ہے. اور یہ محبت تو ایسی عظیم محبت ہے، جب یہ کسی سینے میں آ جاتی ہے وہ سینہ ولی کا محب بن جاتا ہے، خدا کا محبوب بن جاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب بات چیز سمجھنی شروع کر دیتا ہے، حد شعور کو پہنچتا ہے، آپ اس کے ذہن کے اوراق کو کھنگالیں تو اس کے ذہن کے پہلے ورق پر غوث پاک کا نام لکھا ہے. اس کے ذہن کے پہلے ورق پر داتا صاحب کا نام لکھا ہے. اس کے ذہن کے پہلے ورق پر خواجہ اجمیری کا نام لکھا ہے. حالانکہ وہ بچہ نہ بغداد شریف میں پیدا ہوا، نہ بغداد شریف کا رہائشی، نہ کبھی بغداد شریف کیا، بغداد شریف سے ہزاروں میل دور پیدا ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں غوث پاک کی محبت موجود ہے. اس کے دل میں داتا صاحب کی محبت موجود ہے. اس کے دل میں خواجہ صاحب کی محبت موجود ہے. اس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت موجود ہے. تو کون سی ایسی قوت ہے اور کون سی ایسی طاقت ہے جو دلوں کے اندر محبتوں کے بیچ بولتی رہتی ہے اور محبتوں کے گلستان کو آباد کرتی رہتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے جس حدیث کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، امام مسلم نے بھی ذکر کیا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے بات ذکر کرتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل. فرمایا جب رب تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر چھپا کے نہیں رکھتا، دعا جبریل، جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کے فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ. جبریل وہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا. زور سے کہو نا سبحان اللہ. ایسی باتوں پہ سبحان اللہ کہتے ہوتے ہیں. میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ. جبریل تم بھی اس بندے سے محبت کیا. ایک وہ وقت آتا ہے جب رب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، رب اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے، رب اس خاکی پتلے سے محبت فرماتا ہے. اور یہ مقام بڑی ریاضتوں، بڑی عبادتوں، بڑے مجاہدوں اور بڑی مشقتوں کے بعد آتا ہے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ رب سے محبت نہ کرے لیکن رب محبت شروع فرما دے. اگرچہ بندے کی محبت رب کی محبت جیسے نہیں ہو سکتی. حدیث قدسی میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب جلال فرماتا ہے، فرمایا ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ. فرمایا اگر میرا بندہ ایک بالشت جتنا میرے قریب ہوتا ہے، فرمایا میں ایک گز جتنا اس بندے کے قریب ہو جاتا ہوں. آواز سب کی نہیں آئی. اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک گز جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اگر میرا بندہ ایک گز جتنا میرے قریب ہوتا ہے فرمایا میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس بندے کے قریب ہو جاتا ہوں. وَإِنْ أَتَيْتَهُ يَمْشِي. اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. میں اپنی شان کے مطابق اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. اگرچہ یہ ساری باتیں، یہ سارے لفظ متشابہات میں سے ہیں. رب کی ذات ایک بالشت جتنا قریب ہونے سے پاک، وہ گز جتنا قریب ہونے سے پاک، وہ دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہونے سے پاک، وہ دوڑنے سے پاک، وہ جسم سے پاک، وہ جسمانیات سے پاک، وہ اعضاء سے پاک. یہ تو بندے کا اپنا احساس ہے، وہ تو ہر وقت قریب ہے، وہ تو شان سے زیادہ قریب ہے. یہ بندے کا اپنا احساس ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی کتنا قریب محسوس کرتا ہے. تو پھر مطلب کیا ہے ان الفاظ کا؟ مطلب یہ ہے
بندہ تھوڑی سی کوشش کر کے رب کے قریب ہوتا ہے، رب کی رحمت جھوم کر اس بندے کا استقبال کر لیتا ہے۔ حضرت حرم بن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی کی محبت کا تحفہ یہ رب اسے دیتا ہے کہ جو اپنے آپ کو، اپنے دل کو رب کی طرف متوجہ کرتا ہے، رب اسے تحفہ یہ دیتا ہے ما اقبل عبد بقلبه الى الله اقبل الله قلوب المؤمنین الیہ حتی یرزقہ مودۃ ورحمۃ۔ فرمایا جو بندہ اپنے دل کو رب کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، رب اسے انعام یہ دیتا ہے، رب ساری مخلوق کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔ آج کائنات کے کونے کونے میں غوث پاک کے عقیدت مند کیوں موجود ہیں؟ حالانکہ دیکھا نہیں ہم نے غوث پاک کو، غوث پاک ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، غوث پاک ہمارے خاندان کے نہیں ہے، غوث پاک ہمارے شہر کے بھی نہیں ہے، غوث پاک ہمارے محلے کے بھی نہیں ہے۔ نہ ہم نے دیکھا، نہ ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا، کتنی نسلوں تک ہم نے غوث پاک کو دیکھا ہی نہیں، لیکن زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، آج بھی غوث پاک کا نام زندہ ہے، اس لیے کہ جو اپنے آپ کو رب کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، رب اسے کبھی مرنے نہیں دیتا، ہمیشہ کے لیے اسے زندہ اور تابندہ ہوتا۔ پچھلی حدیث پاک کی طرف واپس چلتا ہوں۔ فرمایا جب رب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کے کیا فرماتا ہے؟ جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، وہ فلاں بغداد کی دھرتی پہ رہنے والا عبد القادر، وہ فلاں لاہور کی دھرتی پہ رہنے والا علی حجویری، وہ اجمیر کی دھرتی پہ رہنے والا معین الدین، وہ کراچی میں رہنے والا الیاس قادری۔ لوگ اسے ایک سادہ سا انسان سمجھتے ہیں، جبریل میں رب اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ جب میں رب ہو کے اس سے محبت کرتا ہوں، تم تو مخلوق ہو، تم پر بھی اس کی محبت لازم ہے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت شروع فرما دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں ثم ینادی فی السماء، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فاحبوہ۔ فلاں بندے سے رب بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ اعلان حاملین عرش، جو رب کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، سب سے پہلے ان سے اعلان ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سارے آسمانوں میں ندا دی جاتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے فلاں بندے سے رب بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والوں تم پر بھی اس کی محبت لازم ہوگی۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، آقا علیہ السلام فرماتے ثم یودع له القبول فی الارض، جب آسمانوں میں اس کی محبت کے چرچے ہو جاتے ہیں، اب رب زمین میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دیتا ہے۔ تو کسی بندے کی ولایت کے ڈنکے زمین پر اس وقت تک نہیں بجتے جب تک اس کی ولایت کے ڈنکے رب آسمانوں میں نہیں بجا دے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی محبت، رب کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے۔ اگر اللہ کے ولی کی محبت شرک ہوتی، اگر اللہ کے ولی کی محبت بدعت ہوتی، اگر رب کے ولی کی محبت غیر اللہ کی محبت ہوتی اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہ ہوتی، تو رب ذوالجلال نہ خود محبت فرماتا، نہ جبریل علیہ السلام کو اس کا گواہ بناتا، پھر جبریل علیہ السلام سے آسمانوں میں اعلان نہ کرواتا، پھر اس کی محبت کے ڈنکے زمین پر نہ بجواتا۔ آج لوگوں نے اتنے ڈالر خرچ کر دیے، اتنی تحریکیں اٹھی، لوگ اولیاء اللہ سے دور ہو جائیں، کتنے مزارات پہ بم دھماکے کیے گئے،
خود کش حملے کیے گئے، لوگ مزارات سے دور ہو جائیں، لیکن قربان جائیں، رات کو داتا صاحب کے مزار پہ دھماکہ ہوتا ہے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، صبح پہلے سے بھی کہیں زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہ محبت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس محبت کو ختم تب کیا جا سکتا جب یہ محبت زمین سے شروع ہوتی۔ ارے یہ وہ محبت ہے جو رب خود آسمانوں سے شروع فرماتا ہے۔